بعض اوقات امریکہ کی نگرانی میں، جیسا کہ میڈرڈ میں 1991 کی کانفرنس، 1990 کے اواخر میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور شام کے حافظ اسد کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوئے۔ واشنگٹن نے ان رابطوں کی منظوری بھی دی۔ اس وقت مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے شام کو ملوث کیا گیا۔ خطے میں امن لانے کے لیے شام اور اسرائیل دونوں حریف اپنا کردار ادا کریں گے، مگر یہ سب 11 ستمبر سے پہلے کی بات ہے۔ شام کے ایران اور شمالی کوریا سے تعلقات منظر عام پر آنے کے بعد صدر بش نے تینوں کو، ایران، شمالی کوریا اور ایران کو، برائی کا محور قرار دیا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے اہم گردانے جانے والے باس گروپ کے بشار الاسد کو اچانک مشرق وسطی کے امن کو بگاڑنے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد تو الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی گئی۔ شام پر عراق کے عسکریت پسندوں کی مدد کا الزام لگایا گیا اور لبنان میں سیاسی حالات بگاڑنے کا ذمہ دار بھی شام کو ٹھہرایا گیا اور اسے ایران کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ اب شام کے ایران کے مدار میں شامل ہونے پر بلاک مضبوط شکل اختیار کر گیا تھا، جو کہ اسرائیل کے لیے خطرناک تھا۔ وہ شام کو ایران سے الگ کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کے لیے وہ ضروری خیال کرتا ہے کہ شام کو ایران سے الگ تناظر میں لے جائے، تاکہ شام کی سرحدوں سے حملے اور میزائلوں کا خطرہ اسے درپیش نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے رویے میں لچک پیدا کرتے ہوئے شام کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اگر اسرائیل اور شام کے درمیان مفاہمت ہو جاتی تو اسرائیل کا شام کی طرف سے حملوں اور عسکریت پسندوں کی مدد کا خطرہ کم ہونے میں مدد ملتی۔ مغرب اور شام کے درمیان تعلقات اس وقت سے کشیدہ ہونا شروع ہوئے جب امریکہ نے شام پر نیوکلیئر ری ایکٹر کی تعمیر، ایران کا ساتھ دینے اور بالخصوص عراق کے عسکریت پسندوں کی مدد کا الزام لگایا۔ امریکہ نے شام پر الزام لگایا کہ وہ عراق میں داخل ہونے والے اسلام پسند جنگجوؤں کی طرف سے دانستہ طور پر چشم پوشی کر رہا ہے۔ بش انتظامیہ نے 2004 میں فلسطینی تنظیم حماس اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ کی تائید کرنے کی پاداش میں شام پر الزامات عائد کیے۔ یورپی یونین بھی کہتی ہے کہ شام حزب اللہ کی تائید کر رہا ہے۔ شام کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کا کس طرح عراق میں داخلہ جاری ہے۔ ملی بینڈ، برطانیہ کے خارجی امور کے سیکرٹری نے واضح الفاظ میں شام کو کہا کہ شام کو اب یہ طے کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ شام اس خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ اسرائیل بھی شام پر عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کا الزام لگاتا ہے۔ شام اسرائیل اور امریکہ دونوں کو کھٹکتا ہے کیونکہ شام اسرائیل اور امریکہ کے تمام اقدامات کی کھل کر مخالفت کرتا ہے۔ شام نے عراق پر امریکی قبضے کی بھی مخالفت کی تھی۔ وہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے بھی خلاف ہے۔ وہ ایران کی دشمنی پر امریکہ اور اسرائیل کے رویے سے بھی نالاں ہے۔ یہی وہ جوابات ہیں جنہوں نے شام کو اسرائیل اور امریکہ کی نظر میں برا بنا دیا تھا۔ غزہ میں اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر بربریت نے یہودیوں کی درندگی اور سفاکی کو پوری دنیا پر عیاں کر دیا ہے۔ غزہ کی 15 لاکھ آبادی پر قتل و خون کی بارش نے ثابت کر دیا کہ دہشت گرد اسرائیل ہے، نہ کہ وہ ممالک جن کو امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد کے لقب سے نوازتے رہتے ہیں، اور نہ ہی حماس جسے کہ یورپی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کی وحشتناک بمباری نے غزہ کو ایک ملبے میں بدل دیا ہے۔ اسرائیلیوں کی غزہ پر وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ تو ان 18 ماہ سے چلا آ رہا تھا جب سے غزہ کی ناکہ بندی کر کے اسے محصور کر دیا گیا، مگر 27 دسمبر 2008 سے ہونے والی تازہ اسرائیلی دہشت گردی نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ کثیر تعداد میں شہادتوں کے سبب غزہ شہر کے قبرستانوں میں شہداء کی تدفین کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، حتیٰ کہ قبرستان تک کو نشانہ بنایا گیا۔ مردوں، عورتوں کو تو کجا، بچوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کی یہ مثال تو تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ اسرائیل کی اس جارحیت پر مبنی کارروائیوں میں صہیونیوں کی ایک اور سفاکی سامنے آئی کہ حالیہ دہشت گردی کے دوران اسرائیل نے فلسطین پر سفید فاسفورس بم کا بھی استعمال کیا۔ سفید فاسفورس بموں کے بے دریغ استعمال نے مظلوم فلسطینیوں کی دھجیاں اڑا دی۔ سفید فاسفورس بم اتنی خطرناک زہریلی گیس ہے کہ اس سے انسانی گوشت پوست کے علاوہ ہڈیاں تک گل جاتی ہیں۔ فاسفورس بموں کا استعمال بین الاقوامی حقوق اور قوانین کی روح سے ممنوع ہے، مگر اسرائیل نے امریکہ کی شہ پر ان خطرناک بموں کا بے دریغ استعمال کیا۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی اپیلیں اور قراردادیں منظور کی گئیں، مگر اسرائیل نے ان تمام قراردادوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی جارحیت کو جاری رکھا۔ دنیا کی مجرمانہ خاموشی، عرب ممالک کی نظر اندازی، اکثر ممالک کی تائید و حمایت نے اسرائیل کے غرور اور ہٹ دھرمی کو اور بڑھا دیا
اور صہیونیوں نے اپنی وحشیانہ سلسلے کو روکنے کی بجائے اپنا دفاعی حق کہہ کر اسے جاری رکھا۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بہترین شکل یہی ہے کہ اسرائیل کا سفارتی، اقتصادی، فوجی، تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، اس سے اپنے ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ فلسطین کے مظلوم عوام کو عطیات کی فراہمی سے کیا ان پر لگائے گئے زخموں کو مندمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان جانوں کو واپس لایا جا سکتا ہے جو اسرائیل کی وحشت پر بربریت کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا مال و جان اور املاک کی تباہی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ انسانیت کی دھجیاں اڑانے والے اسرائیل سے باز پرس کرنے سے اقوام متحدہ بھی گریزا ہے۔ اقوام متحدہ ایک طرف اسرائیل کو فلسطین پر جاری تشدد روکنے کے لیے کہتی ہے، دوسری طرف اقوام متحدہ حماس کے راکٹ حملوں کو جواز بنا کر اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیتی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ کی زبان وہی ہے جو امریکہ کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے بیان سے عالمی ادارے کے دوہرے معیار کا ثبوت مل جاتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیلی کارروائیاں حد سے تجاوز اور اسرائیلی مملکت پر حماس کے راکٹ حملے قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ حماس نے کتنے راکٹ حملے اسرائیل پر کیے جس سے اسرائیل کی آبادی پر غزہ کی طرح قہر ٹوٹ پڑا؟ حماس کے حملوں سے کتنی تباہی آئی؟ حماس کے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا کیا کوئی تقابل ہے؟ اقوام متحدہ جیسے عالمی انصاف اور امن کے داعی اور علمبردار ادارے کا یہ دوہرا رویہ اور متضادانہ معیار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے اب کی بار بھی بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے ظالم اور مظلوم کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہی وہ ڈھیل ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے کبھی بھی اقوام متحدہ اور اس کی سیکیورٹی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اسرائیل کی وحشت اور جارحیت کے خلاف ساری دنیا میں احتجاج جاری ہیں، مگر اقوام متحدہ، یورپ، خصوصاً امریکہ اسرائیل کی تائید میں لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 27 دسمبر کو غزہ پر ہوائی حملے شروع کیے اور اس کا جواز اس نے یہ پیش کیا کہ اس کا مقصد حماس کی جانب سے راکٹوں کے حملوں کو روکنے کے لیے حماس کے سیکیورٹی ڈھانچے کی تباہی ہے، مگر اسرائیل کے حملوں نے ثابت کر دیا کہ اس کا مقصد حماس کے سیکیورٹی ڈھانچے کو تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ حماس کے تمام قائدین کو ہلاک کرنا، غزہ کی آبادی کو حماس کا ساتھ دینے کی سزا دینا تھا۔ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک 300 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے اور رد عمل کا آغاز ہو گیا تھا۔ 30 دسمبر کو حماس تنظیم کی وزارت دفاع کو نشانہ بنایا گیا۔ 31 دسمبر کو قاہرہ میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، مگر نتیجہ خیز نہ رہا۔ 1 جنوری کو حماس کے ایک سینئر رہنما نظریان کو ہوائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے وہ پہلے سینئر رہنما تھے۔ 2 جنوری کو 400 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 3 جنوری کو غزہ میں اسرائیل کی زمینی فوج نے دھاوا بول دیا۔ 5 جنوری کو اسرائیلی وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی جانب سے فوری فائر بندی کی درخواست مسترد کر دی۔ 6 جنوری کو اسرائیل نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام غزہ کے 3 اسکولوں پر حملہ کیا، جس میں 40 سے زائد بچے ہلاک ہو گئے۔ 8 جنوری کو خان یونس شہر کے مشرق میں واقع خوزہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر فاسفورس یعنی گندک کے بم پھینکے، جس سے 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ 8 جنوری کو ہی حماس اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اپنی ماں کی لاش کے قریب بیٹھے 4 بچوں کی زیتون کی باغ سے برآمد لاشوں کو عالمی تنظیم انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس کے طبی عملے نے دہلا دینے والے منظر قرار دیا۔ 11 جنوری کو اقوام متحدہ کی مذمت اور عالمی احتجاج پر اسرائیل نے بچوں کے اسکول پر حملے کو فائرنگ کی وجہ بتا کر غلطی سے حملہ قرار دیا۔ 12 جنوری کو مسلسل بمباری میں تقریباً 300 بچوں سمیت 820 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے بجائے شرمندہ ہونے کے فوجی کارروائی کو مزید تیز کرنے کی دھمکی دی۔ 13 جنوری کو اقوام متحدہ کے رابطہ کار برائے ہنگامی امداد جان ہومز نے کہا کہ غزہ میں ہلاک ہونے والے افراد میں 40% سے زائد بچے اور عورتیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون فائر بندی کی کوششوں کے لیے علاقے میں پہنچے۔ 14 جنوری کو غزہ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا ایک اندازہ 1000 سے زیادہ تھا اور 5000 کے لگ بھگ زخمی بھی ہوئے۔ 90,000 حملوں سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ گئے۔ 17 جنوری کو کابینہ اجلاس کے بعد اسرائیل نے یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کر دیا
اور فائر بندی کو اتوار یعنی 18 جنوری سے نافذ کر دیا۔ 18 جنوری کو حماس نے بھی ایک ہفتے کی فائر بندی کا اعلان کر دیا۔ اس دوران اس نے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کا دوبارہ مطالبہ دہرایا۔ جنگ بندی کے سلسلے میں اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ باراک اوباما کی حلف برداری سے قبل تمام فوجی دستوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد بھی شہر میں ہر طرف پھیلی تباہی اور بربادی سکون کی ترجمان نہیں۔ اس ہولناک تباہی میں غزہ اجڑ کر رہ گیا۔ دسیوں ہزار لوگ بے گھر ہوئے، 1300 فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر جانے والے فلسطینیوں کی تعداد اب گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئی تھی، جہاں تباہ حالی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ کویت میں عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے $1 ارب امداد دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی خون کا ایک ایک قطرہ زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ مجرم ٹولے نے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسرائیل جنگ یا امن میں سے ایک راستہ چن لے۔ عرب دنیا کے آپسی اختلافات نے صرف دشمن کو فائدہ پہنچایا ہے۔ عربوں کو سیاسی اختلافات بھلا کر مل کر چلنا ہوگا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کویت کے امیر نے غزہ میں پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کو $34 ملین دینے کا اعلان کیا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے اسرائیل کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ مصر کے صدر حسنی مبارک نے البتہ اسرائیلی جارحیت کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا۔ حالانکہ مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے مقصد میں صرف ایک ہی جماعت مخلص ہے اور وہ ہے حماس۔ حماس نے مسئلہ فلسطین کو لے کر کبھی سودے بازی نہیں کی، بلکہ فلسطین کے حقیقی حل اور آزادی کی طلب کی۔ سر پر کفن باندھے حماس کے جیالے دنیا کی چوتھی بڑی فضائی طاقت کے آگے سینہ سپر ہیں۔ اپنے محدود وسائل کے باوجود اسرائیل جیسے ظالم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ فلسطینی منظرنامے میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس مختصر عرصے میں واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھری اور اس نے مغرب کو ہلا دیا۔ حماس کا قیام 1987 میں عمل میں آیا اور اس کے بانی چیئرمین شیخ احمد یاسین تھے۔ شیخ احمد یاسین کو 11 سال مسلسل اور وقفے سے کئی برس تک اسرائیلی جیلوں میں قید رکھا گیا۔ حماس نے تعلیم، صحت، مزاحمت اور رفاہی کاموں کو ایک ساتھ کرنے کا عزم کیا۔ حماس کے عسکری ونگ نے اسرائیل کے علاقوں میں جا کر بھی فدائی کارروائیاں کی۔ شیخ احمد یاسین کی شہادت نے حماس کے جذبوں کو ماند نہیں کیا اور انہوں نے اسرائیل کے مظالم کا جواب دینا جاری رکھا۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے گزشتہ 6 دہائیوں سے فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری نے شہادتوں کا سلسلہ اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ غزہ کے مسلمان اپنے پیاروں کو سپرد لحد کرنے کے لیے قدیم قبریں تک کھولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک ایک گھر سے 5 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیلی بربریت نے دنیا کے جمہوری اور انصاف پسند ممالک کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اسرائیل اپنی تمام تر سفاکی اور جدید اسلحے اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود حماس کے مجاہدین اور فلسطینیوں کے جذبوں کو زیر نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے پاس اسرائیل کی طرح جنگی جہاز، ٹینکس اور فاسفورس تو نہیں، لیکن ایمان کی طاقت اور حوصلہ ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں فتح حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل مقصد کے حصول میں ناکام رہا ہے، صہیونی فوج کی واپسی حماس کی کامیابی ہے۔ عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عرب رہنماؤں نے اسرائیل کی شدید مذمت اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے $2 ارب کا فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ فنڈ کی نصف رقم سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے ادا کرنے کا اعلان کیا۔ عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی علاقوں میں ایک پارلیمانی اور صدارتی انتخابات اور قومی حکومت کی تشکیل پر زور دیا۔ محمود عباس کا قومی حکومت کی تشکیل پر زور اور بین الاقوامی فوج کی تعیناتی کے بیانات فلسطینی عوام سے یکجہتی ہمدردی کی بنا پر نہیں، بلکہ اسرائیلیوں کی حمایت یافتہ محمود عباس قومی حکومت کی آڑ میں تمام غیر عرب دنیا سے خود کو فلسطینیوں کے واحد قومی رہنما کی حیثیت سے منوانے کے چکر میں تھا۔ علاوہ ازیں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی وہ فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے کروانے کے خواہاں تھے، تاکہ ان کو قومی حکومت اور بین الاقوامی فوج کی تعیناتی کی آڑ میں حفاظت کی ضمانت مل جائے اور ان کے جانی و مالی خدشات کا مناسب بندوبست ہو جائے۔ اس جنگ میں شکست پر ایران نے اسے حماس کی فتح قرار دیا اور جنگ بندی کا یک طرفہ اعلان اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی کی خفیہ ایجنسی شن بیت کے سربراہ وال ڈکسن نے اعتراف کیا کہ صہیونی ریاست غزہ کے نہتے اور محصور فلسطینیوں کے خلاف
22 روزہ فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے باوجود حماس کی زیر زمین سرنگوں کا نظام تباہ کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اس بات کا اعلان انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس کے اختتام پر کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقوں میں کم از کم 300 سے 500 سرنگوں کے ذریعے اسلحہ سمگل کیا جاتا ہے۔ 22 روزہ جارحیت میں صہیونی فوج نے علاقے پر ہزاروں بم پھینکے، مگر فتح حاصل کرنے اور ان تمام سرنگوں کے خاتمے میں ناکام رہی۔ اسرائیل کی جارحیت اور بمباری نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے غزہ پر تشدد کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جنرل اسمبلی کے صدر میگوئل ڈی ایسکروٹ برائمن نے اقوام متحدہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو یونائٹڈ نیشنز یا اتحاد اقوام عالم ہونا چاہیے، نہ کہ سیگریگیٹڈ نیشنز یا پچھاڑی ہوئی اقوام۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے سفارتی مقاصد کے لیے وقت یعنی مزید مدت کی درخواست پر بھی صدر جنرل اسمبلی نے شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ وقت درکار اس لیے ہے تاکہ وہاں بے گناہ لوگوں کی مزید ہلاکتیں ہوں، مزید تباہی ہو اور ان کے لیے مزید مصائب پیدا کیے جا سکیں۔ اسرائیل کو دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بجائے ہوش مندی سے کام لینے کے اپنی جارحیت کو مستقل بنیادوں پر روکنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل کے جنونی مذہبی پیشواؤں نے بھی اپنے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں خواتین اور بچوں پر بھی رحم نہ کھائیں۔ شیرخوار بچوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور مویشیوں تک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ عربی جریدے الحیات کے مطابق اسرائیل کے اول درجے کے مذہبی پیشوا مردخائی نے وزیر اعظم اولمرٹ کو خط میں ترغیب دی کہ وہ توریت کی آیات کے مطابق فلسطینیوں کے خلاف اجتماعی سزا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہودی مذہبی جنونی پیشواؤں کے فتووں کے بموجب اسرائیلی حکام کے لیے توریت کے احکام اور رب کی طرف سے فلسطینی عورتوں اور شیرخوار بچوں کا خون بہانا جائز ہے۔ مردخانی کی طرف سے اس تخریبی کتابچے کو یہودی عبادت خانوں میں ہر جمعے کو تقسیم کیا جاتا رہا۔ یہ وہ مذموم پروپیگنڈا ہے جو کہ متعصب اور جنونی ہندو دنیا بھر میں فلسطینیوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ فلسطین میں امن پسندی اور مفاہمتی رویے کی بجائے جنگ جاری رکھنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک مسلم ممالک میں انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کی سازشیں ترتیب دیتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ سوڈان، صومالیہ، افغانستان، عراق، مسلمان ممالک میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ مسلمان ممالک کو نشانے پر رکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو غزہ میں تباہی و بربادی برپا کی گئی، دوسری طرف امدادی تنظیموں کو بھی غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب ان کو جانے کی اجازت دی گئی تب تک وہاں بڑی تعداد میں خونچکا داستانیں رقم ہو چکی تھیں۔ بڑی تعداد میں لاشیں، زخمی اور صدمے کا شکار بچے، تباہ حال عمارتیں، خستہ حالی، دل دہلا دینے والے مناظر، لہو لہو داستانیں، سفاکی و بربریت کی انتہا اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ عالمی امدادی اداروں کے غزہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسرائیل کی عالمی میڈیا اور صحافیوں پر پابندی تو قابل فہم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غیر جانبدارانہ رپورٹ اور حقائق منظر عام پر آئیں، مگر امدادی اداروں کو غزہ میں نہ جانے دینا ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ امدادی اداروں کی غزہ میں داخلے پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ وہ وہاں کے دل دہلا دینے والے مناظر کو میڈیا کے سامنے نہ لائیں۔ اسرائیلی فوجیوں کو واضح طور پر علم تھا کہ ان گھروں میں کیا ہو رہا ہے جن پر اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی، مگر باوجود اس حقیقت کے انہوں نے عالمی امدادی اداروں کو غزہ کے علاقے میں جانے سے روکا۔ ریڈ کراس نے تو اسرائیل کے اس ظالمانہ رویے پر تنقید کرتے ہوئے خاصے سخت الفاظ استعمال کیے، جبکہ اس سے قبل ریڈ کراس نے اتنا قریب ترین اور واضح اشارہ نہیں دیا۔ ریڈ کراس نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت حالت جنگ میں مخالفین کی ذمہ داری ہے کہ وہ زخمیوں کا علاج کریں یا ان کا آزاد طبی ٹیموں کے ذریعے علاقے سے انخلا ممکن بنائیں۔ اقوام متحدہ نے متعدد دفعہ غزہ میں امداد کی فراہمی روکنے کا اعلان کیا، حتیٰ کہ امدادی اداروں اور قافلوں کو بھی اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے کئی اداروں پر حملے کیے گئے جن پر ان اداروں نے اعلان کیا کہ امداد کی فراہمی اس وقت تک معطل رہے گی جب تک عملے کی حفاظت کی یقین دہانی نہیں مل جاتی۔ امدادی اداروں پر اسرائیل کے حملے اسی خواہش کے پیش نظر کیے جاتے ہیں کہ امدادی ادارے خوف کے بجائے وہاں امدادی سرگرمیاں روکنے
اور غزہ کے عوام بھوک پیاس سے تڑپتے ہوئے زخمی حالت میں جان دے دیں۔